گزشتہ جمعے میں قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ شرک ایک لعنت ہے، شرک ایک پلیتی ہے، نجس ہے، جس کے کرنے والا بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا، دوسری تمام پلیتیاں، نجس چیزیں، ناپاک چیزیں دکھائی دیتی ہیں، بعضی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، وہ حکمن پلیت ہوتی ہیں۔ جیسے جھوٹ ہے، کسی نے کبھی دیکھا تو نہیں جھوٹ کیسا ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، گلابی رنگ کا، پیلے رنگ کا، لیکن جھوٹ پلیت ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ شرک اس قسم کی لعنت ہے جو آدمی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور اتنی بڑی پلیتی ہے، اتنا بڑا نجس ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک کو کبھی تو توفیق نہیں ہوتی، زانی کو توفیق ہو جاتی ہے، چور کو توفیق ہو جاتی ہے، قاتل کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن شرک ایک ایسی پلیتی ہے جس کے کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدعاتی آدمی تعظیم کرنا گناہ ہے، بدعت کرنے والے آدمی کی تعظیم کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی حمایت کی کہ جس نے سنتیں مٹا کر بدعت کو اجاگر کیا۔ اور یاد رکھیے، میں نے آیت الکرسی کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے بھی یہ بات بتائی تھی کہ رب العالمین پروردگار عالم ہے، اور وہ ساری کائنات کے ارادوں سے واقف ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں ایک بات 100 سال کے بعد جو آنی ہے، اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ اسی کا نام تو خدائی ہے جو سب کچھ جانتا ہو، اور کبھی بھی کسی ہاتھ کسی کا محتاج نہ بنا ہو۔ رہا عوام کا یہ جواب کہ صاحب ہم نے اپنے ماں باپ کو یوں کرتے دیکھا، ہمارے وڈیرے یوں کرتے آتے تھے، تو قرآن کریم اللہ پاک تم سب کو نصیب فرمائے، تمہارے بچوں کو اللہ قرآن مجید کی دولت عطا فرمائے۔ ترجمہ پڑھا کرو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سب لوگوں نے یہی بات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب بھی ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ پاک کے پیغام کی طرف جو آسمان سے اترا ہے، جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین دیا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس دین پہ قائم رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کا دین ہو۔ دین کے بارے میں تو باپ دادا یاد آ گئے۔ کبھی کسی ڈی سی نے بھی کہا کہ میں تو اس کرسی پہ نہیں بیٹھتا، میرا دادا تو گلیوں میں جھاڑو دے کے مر گیا، میں ڈی سی کیوں بنوں؟ کبھی کسی پوتے نے اپنے بنگلے کو آگ لگائی کہ میرا دادا تو جھوپڑی میں رہتا تھا، میں بنگلے میں کیوں رہوں؟ دین کے بارے میں باپ دادا یاد آ گئے جان بچانے کے لیے۔ اور یہی لوگ تھے جنہوں نے خدا کی قسم اس ذات کو تنگ کیا ہے، زمین تنگ کر دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔
چاروں طرف سے اعتراضات ٹوٹے ہیں، چاروں طرف سے مار پڑی ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ تم آج بھی جا کر گنبد خضرا کی جالیاں پکڑ کے پوچھو، کالی کملی والے تیری جان کو کیا بنی تھی؟ چاروں عربی لوگ آ گئے، دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑے بڑے رئیس آئے، سردار آئے، چودھری آئے، خاندان قبیلوں کے نمبردار آئے، تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب چاروں طرف سے یہ لوگ بھیڑ کر کے آئے، رش کر کے آئے، آپ کو تنگ کرتے ہوئے آئے اور دین کے بارے میں پوچھے تو فرمایا کل، او میرے زبان تیری ہوگی، بولوں گا میں خدا، کل کہو، ان پیارے پیارے لبوں کو حرکت دو، ان پیارے پیارے دندان مبارک کو حرکت دو، اس چہرے انور کو سامنے لاؤ، قل کہو، فرماؤ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے امیروں، اے غریبوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے مردوں، اے عورتوں، یا ایھا الناس، او عربیوں، او اجمیوں، او کالے رنگ والوں، گورے رنگ والوں، تختوں پہ بیٹھنے والوں، گلیوں میں پھیک کے ٹکڑے مار کھانے والوں، یا ایھا الناس، او انسانوں، او آدمیوں، ان کنتم فی شک من دینہ، تم شک کرتے ہو میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، تمہیں میرے مذہب کے بارے میں شک ہے، تم میرے عقیدے کے بارے میں شک کرتے ہو، تم میرے نظریات معلوم کرنا چاہتے ہو، پھر تم سارا مکہ ایک طرف ہے، تم چودھری سارے ایک طرف ہو، طاقت ایک طرف ہے، دولت ایک طرف ہے، میں وہ غریب ہوں کہ ماں کے پیٹ سے یتیم پیدا ہوا، ساری چودراہٹ ایک ہے، سارے رئیس ایک طرف ہے، قبیلے اور خاندان ایک طرف ہے، ساری کی ساری دولت ایک طرف ہے، پھر میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں گھبرانے والا نہیں، میں کسی سے سامنے جھکنے والا نہیں، میں بکنے والا نہیں، فرمایا سنو پھر میرا دین یہ ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، دو چوک فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جانتے تھے کہ جب میں یہ اعلان کروں گا تو پتھروں کی بارش ہوگی، پھولوں کی نہیں، مار پڑے گی، ارے اور کون سا تنازع تھا اور کون جھگڑا تھا اور کیا بنا فساد تھا کہ اندازہ لگاؤ، مکے کے مشرک کافر مکھن چاٹتے ہیں اور دو جہان کے بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنائے خاندان کے درختوں کے پتے بھی دستیاب نہیں ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت کی گھر والی
एक दिन का फाका गुजरा, 2 दिन का फाका काटा, 8 दिन हो गए। मक्के की ताजरा, मक्के की रईसा, बड़ी दौलतमंद माई आज काली कमली वाले के घर में होकर सारी दौलत अल्लाह के नाम पे लुटा दी। 8 दिन हो गए, पत्ते भी नहीं मिलते। था तो काफिर सैयदा खदीजा का भतीजा। जब सुना कि मेरी फूफी का बुरा हाल है भूख की वजह से, कुछ खाना लेके चला। उनमें फिर भी इतनी मुरव्वत तो आई कि दीन की दुश्मनी थी, चलो मेरी फूफी 8 दिन की भूखी है, रोटी देकर आऊं, तुम्हें पता चल जाए कि मेरी फूफी भूखी है तो और भूखी मारने की कोशिश करोगे। जब खाना लेके चलने लगा, अबू जहल ने देख लिया। हर रोज चक्कर लगाया करता था शाब अबी तालिब के दरमियान और मक्के के दरमियान, जिस दर्रे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद है, सहाबत है, सहाबियात कैद है, अहले बैत कैद है, हजरत खुद कैद में है, वहां रहते हैं। और दरमियान में अबू जहल सारा दिन चक्कर लगाता है। खबरदार अगर खाने की चीज किसी ने इनके हाथ मोल भी बेची, जो कलमा पढ़ने वाला है उसको आटा नहीं देना, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है उसके हाथ आटा नहीं बेचना, दाना नहीं बेचना, खजूर नहीं बेचनी। मक्के वालों ने बाइकाट किया हुआ, जबरदस्त बाइकाट है। और दोस्तों, हम तो एक औरत के कहने पर फिसल जाते हैं ना, जरा मुंह बना देती है, हाँ तुम पक्के अकीदे वाले बने बैठे हो, बच्चे का तो ये हाल बना हुआ है, मैं क्या करूं, मेरी फलां मन्नत रह गई, मेरी फलानी नजर रह गई, मेरा फलाना काम बीच में रह गया, तुम अकीदा लिए फिरते हो, मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये जो बात मैं आपको सुना रहा हूं, आप यकीन करें, किताबों का मुताला करें, उलमा से पूछें, ये मुशक्कत, ये तकलीफ 2.5 बरस तक उठाई है। 2.5 साल गुजर गए सहाबा को, और खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख उठाते। पेट की मार दी, पानी नहीं मिलता। हाँ, आज सबको शिकायत है, खाना हजम नहीं होता। सहाबा इकराम 8 दिन के वक्त वो अंदाजा लगा, फातिमा तो ज़हरा का, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब, खुद इनकी वालिदा माजिदा सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिसने खुदा की जमीन पे आसमान के नीचे औरतों में जिसने सबसे पहले काली कमली वाले का कलमा पढ़ा, आज 8 दिन हो गए, उसे चबाने के लिए पत्ते भी नहीं मिलते। निढाल कर दिया भूख ने, परेशान कर दिया भूख ने। उलमा किराम ने लिखा, तमाम सहाबा किराम का बुरा हाल हो गया, और अकीदे की इतनी पुख्ता औरतें थी, इतना मजबूत ईमान था, कई औरतों के बच्चे शीर खा दूध पीने वाले, खाना पीना मां का बंद हो गया, दूध खीर किधर से आता, इतनी इतनी जुबान बाहर निकली हुई, लटकी हुई, अपनी अम्मा की गोद में तड़प तड़प के जान दे दी, तड़प तड़प के प्यास की वजह से मर गए, भूख की वजह से मर गए। खुदा की कसम, निगाहे नबूवत ने इन माइयों को इतना रंग दिया था, सामने बच्चा मर रहा है, की तरफ चेहरा उठाती है और अर्ज करती है, इलाही एक नहीं 100 बच्चे मर जाए, पर परवरदिगार कलमा मुझसे अलग ना करना।
ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے ایمان کا. یہ کیا پتہ چلے؟ یوں تو تم کہتے ہو کہ جنت کی کنجی میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے، اور یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ جنت میں کون جائے گا. ابو جہل کی نظر پڑی، حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو دیکھ لیا تو کھانا لے کے کہاں چلا؟ وہ کہنے لگا میری پھوپھی کا برا حال ہے، بھوک سے نڈھال ہو گئی ہے، میں تھوڑا سا کھانا لے کے چلا ہوں. اللہ اکبر. آج شادی میں اگر کسی کو ہم نہ پوچھیں ساری عمر اکڑاٹ نہیں اترتا. پہلی شادی میں ہم کو پوچھا نہیں، اب آ گئے ہو. بھلا یہ بھی کوئی سودا ختنہ کرانا؟ ارے میاں ختنہ میں تو ہم کو پوچھا نہیں، شادی کے لیے آ گئے ہو. میرا خیال ہے اس وقت یہ کہنا چاہیے اندر ساری ختنہ تیرے سے کرایا کریں گے، برا نہ مان. اللہ نہ لگا ذہنیت دیکھو مسلمانوں کی. ذرا سا آدمی کو اکڑاٹ ملا چاہیے کرتا ہی چلا جاتا ہے. آج کون ہے جو اس بات سے انکار کرے میں تمہاری شادی میں اس لیے شریک نہیں ہوتا لڑکی بے نماز ہے، لڑکا بھی بے نماز ہے، میں تمہاری خوشی میں اس لیے شریک نہیں، تم رات دن قبریں چاٹتے پھرتے ہو، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو، میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوتا. اور اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک کرتا رہے پھر تو تجھے پرواہ نہیں. اور اگر تیری پگڑی کو تھوڑی سی آنچ آ جائے تو پھر بڑا بن جاتا ہے. اللہ کی ذات تو کچھ نہ ہوئی، نہ تو سب سے بڑا ہے. اور اگر آ کر کسی نے پوچھ لیا نا دیکھو جب تم آ گئے ہو نا اب یہ کام ہمارا ہے، اب یہ ہم کریں گے، پیسے ویسے کی جتنی ضرورت ہو کھلا خرچ کرو. آج مسلمان نفرت اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے نفرت کون کرتا ہے؟ کون ہے آج ان باتوں کو سوچنے والا جو اسلام نے ہمیں بتائی تھی، جو خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، جھیلی ہے، اٹھائی ہے. ابو جہل کہنے لگا خبردار ایک روٹی کا لقمہ نہیں جانے دوں گا، تیری پھوپھی بھوک کی وجہ سے مر سکتی ہے، تیری پھوپھی بیٹیاں بھوک سے مر جائیں بھلے مر جائیں پرواہ نہیں، سارے مسلمان مر جائیں مگر ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں جانے دوں گا. چنانچہ اس پہ تکرار بڑھا. وہ بھی آخر چودھری کا بیٹا تھا نا، قریش خاندان کا جوان تھا، سیدہ خدیجہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ کا بھتیجا ہے. وہ کہنے لگا تو روک کے دکھا، میں نیچے جا رہا ہوں روک کے دکھا. اب یہ بڑے بڑے جو ہوا کرتے ہیں نا، چودھری ہوں، لمبردار ہوں، بڑے بڑے جتنے دار ہیں نا، تحصیلدار ہوں، اللہ ان داروں سے بچائے. ان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ اکڑا کرتے اور جب اگلا کرتا دکھا تو نیچے کو منہ قرار چل دیے. ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، پہلے تو اکڑا ہوا کہ نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، تم لے جا ہی نہیں سکتے. سیدہ خدیجہ کے بھتیجے نے ایک ہڈی اٹھائی اور کہنے لگا چودھری لڑائی لڑا. پرے کو چلتا جا رہا ہے، میں بھیج رہا ہوں لڑکے تیری خبر، میں انتظام کر رہا ہوں تیرا، جا رہا جاؤں گا جا کے. وہ بھی تو قریش کا خاندان تھا، ماری سر میں ہڈی ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. لڑائی ہو پڑی، لڑائی ہو گئی آپس میں. آخر کار یہ نوبت آئی کہ بھی تم یہ کوئی بات ہے کہ بھوکے کو ٹکڑا ہی نہ دو.
अजीजाना औकात की बिना पर ये लेके चला है, इसको भी तो पता है कि वो मुसलमान है, ये खुद काफिर है, मगर ये ताल्लुकात की बिना पर इमदाद करने चला, रोटी देने चला, तू क्यों रोकता है? 2.5 बरस के बाद इस मौके पे आकर के बाईकाट टूटा और खुदा गवाह है कितने ही बच्चे शहीद हो गए, माओ की गोद में तड़प तड़प के मर गए। एक औरत ऐसी नहीं जिसने ये हो कि हाय अगर मैं हुजूर का दामन ना पकड़ती, मैं कलमा ना पढ़ती, अल्लाह की तौहीद का इकरार ना करती तो मेरा बच्चा ना मरता। किसी ने नहीं कहा। और वजह सिर्फ ये थी कि इन हजरात ने कलमे के ऊपर बड़ा खर्च किया था। हमें कलमा वेड़े की सहन में ड्योरी के दरवाजे पे खड़ा हुआ मुफ्त मिल गया, इसलिए कलमे की कदर नहीं। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चारों तरफ चौधरी इकट्ठे हो गए और कहने लगे अपना दीन बताओ जी। हाँ, तुम नया दीन लाए हो, नई बातें करते हो। फरमाया कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, लोगों अगर तुम्हें मेरे दीन के बारे में शक है, मेरे अकीदे के बारे में शक है, मेरे मजहब के बारे में तरद्दुद है, फिर मैं तुम्हें अलल ऐलान बताता हूं। फला आबुदुल्लज़ीन ताबुदून मिन दूनिल्लाह, उनकी इबादत करने को तैयार नहीं जिनकी तुम खुदा के सिवा करते हो। दरख्तों का पुजारी मैं नहीं बनता, पत्थरों का पुजारी मैं नहीं बनता, पानी का पुजारी मैं नहीं बनता, कब्रों का पुजारी मैं नहीं बनता। इस मौके पर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद झोली फैला दी, परदिगार के दरबार में दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री, ऐ मेरे अल्लाह मेरी कब्र को सजदा गाना बनाना। जिस चीज को नबी ने सारी उम्र मना फरमाया और मना फरमाने पे पत्थर खाए, लहूलुहान हो गए और इतनी गुर्बत में जिंदगी बसर फरमाई। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गया तो मैंने नजर मारी चारों तरफ के घर का माल तो देखूं, दौलत देखूं, असासा देखूं, फरमाया कुछ भी नहीं था। एक कोने में 2-4 मुट्ठी जौ पड़े हुए थे। फरमाया फला आबुदुल्लज़ीन ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम ताकतवर जरूर बनते हो, हुकूमत वाले जरूर बनते हो, बड़े बड़े रईस बने फिरते हो, कबीलों के सरदार बने फिरते हो, बड़े बड़े दौलतमंद बने फिरते हो, मगर मैं काली कमली वाला तुम्हारे सामने झुकने तैयार नहीं, इसलिए मैं शिर्क की लानत की जड़ें उखेड़ने आया हूं। मैं तो खुदा के सिवा किसी को सजदा करने को तैयार नहीं। बाज मर्तबा मुझे तो ईमानदारी की बात है, इस बात में लुत्फ आता है कि बाजी बाजी औरत कितनी साबित कदम गुजरी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी सबकैदुर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने अपनी मसनवी में एक वाकया नकल किया एक औरत का। उखदूद नार के वाक़े के अंदर जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि बादशाह वक्त ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि मुझे सजदा करो। बादशाह वक्त ने सबको हुक्म दिया कि सजदा करो। सब लोग आ रहे थे, सजदे कर रहे थे, जा रहे थे,
نمبر آ گیا اس مائی کا جو اللہ پر یقین رکھتی تھی، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی تھی، عقیدہ درست تھا، اللہ کی توفیق تھی، اکڑ گئی۔ انہوں نے کہا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی تم کون ہو سجدہ کرانے والے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرا یہ سر اپنے رب کے دروازے کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئی کہ تجھے کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا کوئی طاقت نہیں جو میرا سر خدا کے دروازے کے سوا کہیں اور جھکا دے، یہ گردن کر سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا۔ چنانچہ آج آپ جا کر کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو عورتیں پکڑ پکڑ کے سجدہ کراتی ہیں، پیروں فقیروں کے سامنے پہلے سر جھکانا، پیروں پہ ہاتھ لگانا، پھر بات کرنی۔ عورت اکڑ گئی، کہنے لگی میں بالکل سجدہ نہیں کروں گی، میں نے کبھی کیا ہی نہیں، میری یہ پیشانی پروردگار عالم کے دروازے کے سوا، اپنے خالق و مالک کے سوا، اپنے رازق کے سوا، میرا مشکل کشا وہ ہے، میرا حاجت روا وہ ہے، میرا پالن ہار وہ ہے، میرا پیدا کرنے والا وہ ہے، میں اپنا سر اسی کی چوکھٹ پہ جھکا سکتا۔ اندازہ لگا مسلمان، اور صاف صاف یوں کہا کہ گفتو زن پیشوئی سجدہ کن ورنہ در آتش بسوزی بے سخن، جلدی کر یا تو سجدہ کر دے ورنہ تجھے اس آگ میں بلا چون و چرا پھینک دیا جائے گا۔ مائی کا بچہ کر آگ میں ڈال دیا، آگ میں پھینک دیا، اور مولانا لکھتے ہیں بودا زن پاک دینو مومنا، او سجدہ آبت نہ کر دا موقع نہ، او کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا کام کیا کرو، لا الہ الا اللہ میری رگ رگ بسا ہوا ہے، میرے خون کی قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، جان دے سکتی ہوں پر رب العالمین کے سوا کسی کو سجدہ کبھی کیا نہیں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ہم مرد جتنے بھی ہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عورت کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، مرد جان ہی نہیں سکتا۔ اگر بیٹا 3-4 مرتبہ گود میں بیٹھ کر کہے نا ابا جی بیٹے، اب جی بیٹے، تیسری مرتبہ پاک کر کے تھپڑ کی بکدا ہے۔ اللہ کو دیکھو سارا دن سر کھاتا ہے، امی جی بیٹا، امی جی پتر، امی، ایک دفعہ بھی تھپڑ نہیں مارتی، جوں جوں امی امی کہتا ہے جوں جوں خوش ہو رہی ہے۔ تیرے کپڑوں پہ اگر بچہ پیشاب کر دے، لے جا اس بیماری نو گھر جا کے میرے کپڑے پلیت کر دیے، اور اس کے اوپر سارا پیشاب کرتا ہے، سارا دن پخانہ کرتا ہے، ایک دفعہ بھی منہ نہیں بناتی۔ کتنی محبت ہے عورت کو اپنی پیار سے، ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار اور محبت ہوتی ہے۔ اندازہ لگا آگ میں سامنے بچہ پڑا ہوا ہے، دل میں ذرا تلمل آنے لگی، گھبراہٹ آنے لگی، اور اندڑیاں کرنانے لگی، دل اکٹھا ہونے لگا، ذرا جگر پھٹنے لگا، آواز آئی او معصوم بچے، تیری ماں نے
مجھ پر یقین کیا ہے، مجھ پر اعتماد کیا ہے، مجھ پہ توکل کیا ہے، مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، ارے سجدہ نہ کیا، تجھے آگ میں ڈلوا دیا، اور میرے بندے اور میری مائی کے بچے، میری بندی کے نورے نہ اس آگ میں پڑا پڑا، اس میں لیٹا لیٹا اپنی اماں کی تسلی کر دے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا تماشا، اب جھکی، اب آکڑ ٹوٹی، اب اس کا یقین خاک میں ملا، اب اس کا ایمان ختم ہوا، مگر وہ اللہ کی بندی کھڑی ہے۔ آواز آئی کہ ذرا بول، اگر میں یوسف علیہ السلام کی گواہی معصوم بچی سے دلوا سکتا ہوں، حضرت مائی مریم علیہ السلام کی صفائی بچے سے دلوا سکتا ہوں، تیری ماں بڑے مضبوط ایمان والی ہے، اور مضبوط کر دے۔ بچہ آگ میں پڑا پڑا لیٹا لیٹا کہتا ہے اندر در کے من اینجا خوشم، اگرچہ در صورت میانی آتشم، اور میری اماں گھبرانا پریشان نہ ہو، دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، ذرا چھلانگ لگا کے تو دیکھیے تو گلاب اور چمیلی کے پھول بچھے ہوئے۔ عورت کے ایمان کی گواہی مل گئی، اس کے یقین کی گواہی مل گئی، ایک عورت کی وجہ سے کئی 100 آدمیوں کا اور یقین بن گیا، ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ تمہارا ملتان شہر جس میں ہمارے باپ دادا رہتے عمریں گزر گئی، اسی شہر میں راجہ دیوان کی حکومت ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اس نے تجارت کی جوہریوں سے، جواہرات بیچنے لانے والوں سے جو عرب سے آتے تھے، سمندری علاقوں سے آتے تھے، ان سے تجارت کی، ان تجارت کی معاملات کی صفائی دیکھ کر راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارے معاملات دیکھ کر ہندو کافر مر رہے ہیں۔ تم سے کوئی معاملہ کر کے تو دیکھیں ایک مرتبہ، پھر پتہ چلے، غش نہ دے دے تو۔ اشراق پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تسبیحیں پھیریں گے، تلاوت کریں گے، مگر جب معاملہ چت ماریں گے اگلے کو۔ جو معاملے کا گندا مسلمان، اس کا کیا معاملہ اور کیا مسلمانی ہے؟ خدا کی قسم، مسلمانوں نے چاروں طرف پوری دنیا میں جو اسلام پھیلایا وہ معاملات کر کر کے پھیلایا۔ کسی معاملے میں، کاروبار میں جوہریوں کو بڑا خسارہ آیا، انہوں نے خسارہ اٹھا لیا مگر دھوکہ نہ کیا۔ اس پر راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ ارے اتنا بڑا خسارہ اٹھا لیا اور معاملات کے اتنے صفائی رکھنے والے لوگ۔ آج نمک تمہارا صاف نہیں، مرچیں تمہاری صاف نہیں، ہلدی تمہاری صاف نہیں، گرم مسالہ تمہارا صاف نہیں، چائے کے ڈبے تمہارے صاف نہیں، اور کچھ کیسے صاف ہوگا؟ میرا دل پلیت ہے، دل صاف نہیں، نیت صاف نہیں۔ روح میں ملاوٹ، ایمان میں ملاوٹ، یقین میں ملاوٹ، تمام چیزوں میں ملاوٹ ہے آج۔ بڑے خوش ہوتے ہیں خاندان کے خاندان، گھر کا گھر، جب سے ہم نے ملاوٹ شروع کی ہے بڑا کاروبار ہے جی، اجی اس کام اس ملک میں چلتا ہی نہیں۔ راجہ دیوان کا بیٹا جوہریوں سے کاروبار کر کے مسلمان بن گیا۔ اب بڑے آدمی کا بیٹا تھا، اسے بڑی فکر ہوئی کہ دین میرے گھر میں آ گیا، اسلام میرے گھر میں آ گھسا۔ اس نے خدا جانے کہاں کہاں سے بڑے بڑے پنڈت بلائے،
ہندوؤں کے پنڈت بلائے کہ بھی اپنا دین سمجھاؤ. یہ تو بڑا نقصان ہوا کہ راجا کا بیٹا مسلمان ہو گیا. اس کو بڑا سمجھایا لوگوں نے، بڑے بڑے پنڈتوں نے سمجھایا، مگر یقین کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں گھر کر جائے اس کا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر وہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا. پھر وہ کاروبار کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اسباب اور مال و متاع کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا کما بنے اور کچھ بنے نہ بنے. جس کا یہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے. ذرا توجہ کرو، ایک بات کہنے لگا ہوں، دھیان کریں سب. ماں پیٹ میں اللہ نے ایک پائپ لگا کر خوراک پہنچائی، وقت آنے پر دائی نے وہ ایک دروازہ خوراک کا بند کر دیا. وقت آنے پر دائی نے ایک دروازہ غذا کا خوراک کا بند کر دیا. رب العالمین نے ماں کی چھت پہ 2 دروازے کھول دیے. دائی نے ایک بند کیا، اللہ پاک نے ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے. اور جب تیری ماں نے 2 دروازے بند کیے تو اللہ پاک نے 4 دروازے کھول دیے. چاروں طرف کما اور کھا. دائی نے ایک دروازہ بند کیا، ماں نے 2 کھول دی چھاتیوں میں پروردگار نے. اور جب ماں نے 2 دروازے بند کیے تو اللہ نے تیرے لیے 4 کھول دیے. اور جب اسرائیل نے تیرے 4 دروازے بند کیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. کتنی کریمی ہے تجھ پر اس کی، کہاں اس کے احسانات کا بدلہ بندہ چکائے گا. فرمایا تم بن جا پھر دیکھ مزہ. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں زمین سے اگا کر کھلاؤں گا، آسمان سے برکتیں برساؤں گا. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، چاروں طرف کے کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں تیرا رعب ڈال دوں گا. بڑا سمجھایا پنڈتوں نے، ہندو سادھوؤں نے، مگر وہ کہنے لگا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری قطرے قطرے ہوئے خون کے بس گیا ہے، اب کوئی طاقت ایمان نہیں چھین سکتی. ایک پنڈت بڑا ہوشیار تھا، اس نے راجا سے کہا کہ دیکھو ایک بیٹے سے تجھے صبر کرنا پڑے گا، اگر یہ مسلمان رہا تو تیرے گھر میں دین آ گیا، سمجھو قرآن آ گیا، ایمان آ گیا. اور ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہے، تیرا سارا گھر دیندار بنے گا، سارا گھر مسلمان ہوگا. یا پھر ترکیب میں بتاتا ہوں، یہ مر جائے تو اچھا ہے. اس نے کہا کیا؟ اس لڑکے کو بلایا، کہنے لگا او میاں تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یقین والا بنا بیٹھا ہے، ایمان والا بنا بیٹھا ہے، ہم تجھے لوہا گرم کر کے دیتے ہیں، جب جانے یہاں سب کے سامنے 5 منٹ سینے سے لگا کے دکھا، 5 منٹ سینے سے لگا کے دکھا. اس نے کہا بے شک لے آؤ، پرواہ نہیں، لے آؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہی ملتان کا چوک بازار تھا، خلقت تھی، مخلوق تھی، تماشا دیکھنے دنیا آئی تھی. سب کے سامنے جب وہ سرخ گرم لوہا کر کے لایا، یوں لکھا ہے ملتان کی تاریخ میں کہ اس لڑکے کے دل میں تھوڑی سی ٹلول سی آنے لگی کہ الہی اب جل جاؤں گا، اب مر جاؤں گا.
اب آگ مجھے ساڑ دے گی. تو یوں لکھا ہے کہ جب وہ لوہا گرم گرم اس کے سامنے لایا گیا، آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ سرخ گرم لوہے کے اوپر کیڑے مکوڑے زندہ پھر رہے ہیں. اس نے دیکھ لیا جو ذات ان کی حفاظت کر سکتی ہے وہ میری بھی کرے گی. انہوں نے 5 منٹ کا مطالبہ کیا تھا. راجا دیوان کے بیٹے نے لوہا گرم گرم لے کر سینے سے لگائے ہوئے گھنٹوں کھڑا رہا. خدا کی قسم کتنی بڑی عظمت تھی ایمان کی. ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے یہ ملتان گواہ ہے، ملتان کی سرزمین گواہ ہے، ملتان چوک بازار گواہ ہے. ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے 600 کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے، یقین کی برکت سے. آج وہی یقین تو چلا گیا جس کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھیلانے آئے تھے، جو صحابہ کے ذریعے ہم تک ایمان اور یقین پہنچایا. تمام چیزوں میں یہی حال ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو کان کھول کر، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو. جاؤ جاؤ سے ہوتا ہے وہ کرو، کر رہے ہو اور کیا کرو گے. فرمایا ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اس کا ادب اور احترام کرتا ہوں، اس کی تعظیم کرتا ہوں. میں اس کے گھر کا طواف کرتا ہوں، اس کے گھر کی غلاف کو پکڑ کر مانگتا ہوں، اس کے مقام ملتزم کو چپٹ کے روتا ہوں، حجر اسود کو بوسے دیتا ہوں، آب زمزم کو پانی پی پی کر خوش ہوتا ہوں. اس لیے یہ میرے مالک کا گھر ہے، اسی نے مجھے حکم دیا. میں کسی قبر کا طواف نہیں کروں گا، کسی درخت کا طواف نہیں کروں گا، کسی درخت کے پتوں کو حاجت روا نہیں مانوں گا، کسی جان کینڈے پیپل بورڈ کو حاجت روا نہیں مانوں گا. مصیبت یہ ہے کہ اتنی عام بات سب کو پتا ہے. اب ہندو پیپل کو خدا مانتا ہے، پوجا کرتا ہے. مسلمان جال کو خدا مانتے ہیں، بوڑ کو مانتے ہیں. ہندو اور دوسرے لوگ پانی کو خدا مانتے ہیں. اب ایک خدا کو دیگچی میں ڈال کر چولہے پہ رکھ دو اور دوسرے خدا کو آگ لگاؤ نیچے سے. نیچے لکڑیاں جل رہی ہیں پیپل کی. نیچے والے خدا کو جو آگ لگی، اوپر والے خدا کو جوش آیا، وہ پانی ابل کر نچلے کا بیڑا گرک، اوپرلے کا ہی بیڑا گرک. خداؤں کی لڑائی ہو گئی. تماشا دیکھو. فرمایا ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کو خدا مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں. یتوفاکم، جو تمہاری موت پہ قادر ہے. موت پہ قادر ہے، مارنے پہ قادر ہے، جس نے کسی کو بھی موت سے چھٹی نہ دی. اور یقین کیجئے اگر اللہ پاک کچھ لوگوں کو نہ مارتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی. یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، شکر ہے اسرائیل کو عورت نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے،
ورنہ یہ کچھ اس کی جیب میں ڈال کر سارا رگڑا ہمیں لگواتے. جب کسی بڑے کے گھر میں آتا ہوں یا پرلے ویلے میں چلا جا ایک گھن 1000 روپیہ، شکر ہے اس کو پیسے نہیں چاہیے، اس کو عورت نہیں چاہیے، اس کو حکومت نہیں چاہیے. نہیں تو کئی کہتے ہو میاں یہ وزیر اعظم کرتے ہیں، وزیر خوراک تجھے بنا دیتے ہیں، دیکھنا یہ دوسری پارٹی جو ہے نا بس رگڑا لگا دے ہی کو چلانا پڑنے والا کوئی نہ ہو. شکر ہے وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا. اس کی تو یہ حالت ہے. اللہ اکبر. سوچنے والی چیزیں ہیں. ارے جن کے پیچھے لگ کر ہم تمام کچھ خراب کر رہے ہیں، شرک اولاد کے پیچھے، ملاوٹ اولاد کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، خدا کی قسم دشمن نہیں، یہ خود تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں یہاں ننگا کریں گے. ہم نے دیکھا دوپٹہ بیٹی ماں کا اتار رہی ہے، قمیض اتار رہی ہے، سلوار اتار کر پٹلے پہ ڈال کر ننگا کر رہی ہے. بیٹا باپ کو ننگا کر رہا ہے. اسی لیے مرے تھے ہم ان کے پیچھے کہ ہمارے کپڑے بھی اتار لینا. دشمن نہیں، سجن اتاریں گے، اپنے اتاریں گے اور اتارتے ہیں. کاش ہم تھوڑا سا منظر سمجھ سکتے اور ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ ہم کو یوں جانا ہے اور یوں ہمارے پاس رہنا ہے. 3 درجن اولاد چھوڑ جاؤ، ایک بھی قبر میں پاس لیٹنے کو تیار نہیں. دھڑا دھڑ مٹی، دھڑا دھڑ مٹی، چٹکی سے نہیں، دھڑا دھڑ مٹی اس بیگم کے چہرے پہ پھینک رہا ہے جس کی مسکراہٹ دیکھ کر تھکن اتر جایا کرتی تھی، جس کی آنکھوں کی پتلی پہ قربان تھا، جس کے لبوں کی سرخی پہ جان دی، جس کے رخساروں کی گولائی پہ جان دی، جس کے سلوک پہ مرتا تھا. آج ہزاروں من نہیں، لاکھوں من مٹی اور پیٹ کر کے چلا آ رہا ہے. اس لیے فرمایا یتوفاکم، میں اس خدا کی پوجا کرتا ہوں، اس خدا کی نظر نیاز دیتا ہوں، اس خدا کو اپنا پروردگار مانتا ہوں. یتوفاکم، جو تمہاری موت پہ قادر ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. ہڈیاں میری ماری جائیں، جسم میرا سارا زخمی ہو جائے، احد پہاڑ کے اوپر غار پہ کھڑے کھڑے دھکا دے دیا جائے، لہو کی دھار دور جا کے پڑے، میرے غلاموں کو آگ میں جلا دیا جائے، چمڑے ادھیڑ دیے جائے، مگر مجھے یہ حکم ملا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے زیادہ یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں تو اپنا چہرہ، اپنا منہ اپنے رب کی طرف رکھوں گا، میں مشرک کرنے کو تیار نہیں. جاؤ راضی رہو، ناراض ہو جاؤ، تم میرے پاس آؤ یا دور رہو، میں اپنے خدا کی ذات و صفات میں کسی کو کسی حال میں شریک بنانے کو تیار نہیں. اس لیے زور لگا رہا ہوں، کوئی لڑائی کسی سے نہیں ہو گئی کہ کئی جمعوں سے لگا ہوا ہے، تنازع نہیں. رب ذوالجلال کی قسم باوضو منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، نہ یہ ہے کہ میرا تیرا قبر میں قیامت میں کالا منہ نہ ہو. ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں کالا منہ لے کر نہ جائیں، اللہ کے دربار میں کالا منہ لے کر کے نہ جائیں. کوشش یہ ہے، ورنہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، تنازع نہیں، پارٹی بازی نہیں، دھڑا نہیں، کمیٹی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ دعا کرو اللہ پاک جب موت آئے تو یوں چلے جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہی ہم سب پہ کرم فرما، الہ العالمین فضل فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کو شرک و بدعت سے بچا، یا اللہ اپنے ذات سے عقیدت نصیب فرما، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، یا اللہ قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے پرانے ساتھی ہیں یا قاسم پور میں پیر جی صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. ان کے بچے کا بھی کاروبار صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بھائی محمد یاسین ہے، سبزی منڈی میں کاروبار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی برکتوں سے نوازے. اور کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. حاجی شیخ ادریس صاحب کے گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے ہم تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. ایک دوست ہے، اس کی بچی بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ میں نہیں جانتا یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی جھولی بھر دے، یا اللہ سب کو نواز دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مالا مال فرما دے، سب کو اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نواز دے، سبھی کے کاروبار میں برکت عطا فرما. جو مسجد مدرسے کے دور کے یہ نزدیک کے خدمت گزار ہیں، سب کو اللہ پاک اپنے فضل سے نواز دے، سب کی مال و جان برکت عطا فرما. الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. الہی ہمارے معاشرے کو اچھا کر دے، ہمارے ماحول کو اچھا کر دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کا ذوق شوق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا. یا اللہ تمام دنیا کو راہ ہدایت عطا فرما. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما، غلامی نصیب فرما. غلامی میں موت آئے، غلامی میں حشر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.